بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ عظیم کانفرنس فکر رضا کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہے۔ حضرات علماء کرام
بالخصوص مولانا علامہ محمد شفیق صاحب قادری اور حضرت علامہ مولانا محمد عظیم صاحب، ان کے رفقاء، انہوں نے اس کانفرنس کے لیے آکر کو حکم فرمایا۔ الحمدللہ کہ کئی طبی کچھ موانع کے باوجود آکر اس محفل مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ سب منتظمین کے لیے، حضرت مولانا کے معاونین کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم دینی کاوش کو، کوشش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور اس پرفتن دور میں جبکہ انتظامی طور پر اور سیکورٹی کے مسائل میں بڑے بڑے لیڈروں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کسی ایشو پر نکلنے کو، جمع ہونے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اس خالص دینی اور روحانی محفل کے لیے اتنا عظیم اجتماع یہاں موجود ہے۔ جیسے حضرت علامہ نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حالات کچھ بھی ہوں، مجاہدین اور اصحاب دل نکلتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اہل محبت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے بھی اجتماعات میں شامل ہو سکتے ہیں اور کسی بھی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں بہت ہی مقتدر علمی روحانی شخصیات تشریف فرما ہیں جو اس کانفرنس کے لیے مزید باعث برکت ہیں۔ بالخصوص آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ عیدگاہ شریف کے قاسم فیوز و برکات نقشبندیہ مجددیہ پیر طریقت رہبر شریعت فیض درجت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نقیب الرحمن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آپ اپنے خلفاء کے ساتھ اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ آج کی کانفرنس میں خاص طور پر تشریف لائے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری انشاءاللہ اس کانفرنس کے لیے تقویت کا اور برکت کا باعث ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالشکور صاحب الباروی اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی اور حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی صاحب رضوی، بہت سی مقتدر شخصیات، ان کی تشریف آوری فکر رضا کانفرنس کے لیے عزت افزائی کا باعث ہے کہ یہ سب علماء کرام بڑی محبت کے ساتھ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم سب امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے افکار عالیہ کی تائید بھی کرتے ہیں اور اس کے علمبردار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے فیوض و برکات میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام
اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین ہے جو اس نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دین کو تمام فرما دیا، مکمل فرما دیا۔ اور دین کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا اب کوئی طریقہ رب نے اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا۔ عرش کے مالک کے پاس جتنی بھی ہدایت تھی اللہ کی مخلوق کو عطا فرمانے کے لیے، اس کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے طریقے اپنے رسول کو عطا فرما دیے۔ ہم دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ دو معنی اصول کی کتابوں میں بہت مشہور لکھے ہیں، خاص طور پر نور الانوار میں حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے اراۃ الطریق بھی اور ایصال الی المطلوب بھی لکھے ہیں، مگر اس سے کچھ بڑھ کے محقق علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس سے کسی آدمی کا مقصد یہ ہو کہ وہ طریقہ ہدایت کا ہمیں دے دے جو اپنے رسول کو تو نے نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا طریقہ ہدایت ہمیں دے دے، فرمایا یوں کہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی طریقہ نیا ہدایت کا اس نے بچا کے نہیں رکھا، اپنے پاس طریقے سارے رسول کو دے دیے، بچائے نہیں کوئی طریقہ، کوئی نہیں بچا کے رکھا۔ اب جو اس سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس کا مالک وہی ہے جسے موافقت عطا فرماتا ہے، محبوب اسے ہی ہدایت کے طریقے عطا فرماتے ہیں۔ پنڈی والوں سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اتنے ٹھنڈے ہو کے تقریر سنیں، زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے، زور سے نعرہ، زور سے آخر، زور سے سنیوں کا شہنشاہ، ایسی نہیں بلند آواز سے، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ۔ نعرہ رسالت زور سے لگاؤ، چاہے سنیوں کو بادشاہ آہستہ بھی کہہ لو، اس کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں قسمیہ کہتا ہوں کہ ہمیں اہل سنت کا خادم ہونے پر فخر ہے، بس اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ۔ یہ نعرہ نہ بھی لگاؤ تو میں خوش ہوں آپ پر۔ میں آج مولانا شفیق احمد صاحب کو اور ان کے رفقا کو دل کی جو اندر کٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی دل میں، سویدہ قلب جس کو کہتے ہیں، اس سے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اجتماع کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آئے تو آپ لوگ محبت سے ہیں، مگر یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے، یعنی انہوں نے جو آپ تک پیغام پہنچایا ہے نا، ابلاغ اس جلسے کا انہوں نے پورے طور پر کیا، تبھی اتنے لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ میرے حساب سے میمنہ ہے اور یہ ہمارا میسرہ ہے۔ حضور کے لشکر میں دائیں بائیں والوں کو الگ الگ جھنڈے دے کے مقرر کیا جاتا تھا۔ اب ادھر سے تو آپ میمنہ ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہوئے دائیں پہلو آپ ہیں نا، میرے طرف سے یہ میمنہ ہے اور یہ میسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دائیں والے ہیں، یہ بائیں والے، بات سمجھ آئیے؟ اور میمنہ میسرہ میں دونوں کمزوری آ جائے تو سارا کام ہی خراب ہو جاتا۔ وسط لشکر پر تو بڑی مشکل سے کوئی آتا ہے، پہلا حملہ میمنہ اور میسرہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دائیں بائیں سے آتی ہے نا بات۔ آپ کا نعرہ کمزور ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ گفتگو صحیح نہیں ہو رہی۔ بات ابھی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ وسط میں تو بڑی دیر کے بعد بات آتی۔ تو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور آپ کو یقین فرمائے میں یہی گفتگو جب آپ کو سنا بھی چکا
اگر میں اسے پوری تفصیل سے سناؤں تو اتنی بات میں 2 گھنٹے میں بھی کر سکتا ہوں. یہ بڑی لمبی تقریر ہے جو بالکل میں نے مختصر 2 لفظوں میں آپ کو سنائی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ نئے نبی کی گنجائش ہے. یہ سمجھتے ہیں نا؟ کون سمجھتے ہیں؟ قادیانی بھی سمجھتے ہیں اور دیوبندی بھی سمجھتے ہیں. قاسم نانوتوی نے بھی لکھا ہے کہ اگر بالفرض بعد از زمانہ نبی کوئی اور نبی بھی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خاتمیت بھی چلتی رہتی ہے، نبوتیں بھی چلتی رہتی ہیں. میں کہا چنگی خاتمیت ہے. کوئی نہیں سمجھائی؟ یہ تو اس طرح ہے وہ پھاٹک ٹوٹایا ہوئے نا تو اتو بندش بھی ہوئے، جندرہ بھی ماریا رہے تو داخلہ خارجہ بھی جاری رہے تھلے. یہ ختم نبوت کا پھاٹک اتنا کمزور سمجھا ہے آپ نے کہ ختم نبوت بھی رہتی ہے اور داخلہ بھی جاری رہتا ہے، خارجہ بھی جاری رہتا ہے. میں کہا مولوی جی تہاڈی حویلی دا بوا نہیں، او ملا او تیری حویلی دا بوا نہیں، اے رب دی ختم نبوت ہے. اب نہیں کوئی آ سکتا. جو نبی نہیں ہے وہ نبی بن نہیں سکتا، اور جو نبی ہے اس کی نبوت کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. یہ مطلب ہے ختم نبوت کا. اور دوستو ہمارا عقیدہ بھی سن لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے، باس یہ نہیں کہ ختم کا معنی مور ہوتا ہے اور نائب نبی اور ذلی اور بروزی نبی آ سکتے ہیں مور سے. یہ باس نہیں. باس یہ ہے کہ نبوت کی اب ضرورت نہیں. کرے گا کیا نبی آ کے؟ کیا کرے گا نبی؟ کہا وہی لائے گا. میں نے کہا وہی کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہ جو آسمانوں پر آخری بات کرنے والی تھی نا مخلوق سے، جیڑی آخری گل ایسی نا آسمانہ آلیا کو وہ بھی آسمانہ آلیا نے اپنے آخری نبی نال کر چھڑیے. کون گالی کوئی نہیں، نبی آوے کری گلے واسطے. زور سے بولو، زور سے بولو. کہتے ہیں وہ تو متکلم ہے ازلی، متکلم ہے ازلی، تو کیا اس کی صفت منقطع ہو گئی؟ عرفان مشہدی تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں کہتا ہوں متکلم ازلی کا سلسلہ کلام تو نہیں ٹوٹا، اس کی شان کے لائق، مگر اس کا مخاطب کوئی نہیں رہا کہ جو اس کی بات سمجھ سکے، جس سے وہ بات کر سکے. بس فرمایا اب تو جبریل بھی آئیں تو کسی سے نہیں ملتے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فرمایا جبریل آئے ہیں. ایک شیعہ مولوی تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے ہمارے اماموں کو ملتے ہیں. ٹی وی پہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہمارے اماموں سے ملتے ہیں. میں نے کہا بکتے ہو، وہ کسی سے نہیں ملتے، گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. میں نے کہا اب کیوں آتے ہو؟ فرمایا وہی کے تو دروازے ہی بند ہو گئے، اب آتا ہوں جو وہی لایا تھا امت محمدیہ سے اس کا تکرار سننے آتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب وہی سنانے نہیں آتا، اب وہی کا دور کرنے نہیں آتا، اب وہی لے کر قلب محمدی پر آتا نہیں. اب آتا ہوں لیلۃ القدر میں بھی تو جو سنا گیا ہوں وہ سننے کے لیے آتا ہوں، سنانے نہیں آتا. بتانے نہیں
نہیں آتا کیونکہ ادھر ہے ہی کوئی نہیں. وہ دروازے ویلڈ ہو گئے, ویلڈ, جن سے وہی آتی تھی پکے ویلڈ کر دیے. کیوں کہ اب جانے ہی کوئی نہیں, پکے دروازے ویلڈ ہو گئے. مولانا شفیق صاحب کہہ رہے پنجابی گل کرو, پوٹھواری تے میں نے آؤندی نہیں, میں پنجابی چ کراں گا پھر گل. او دروازے پکے بند, پکے بند. کیوں؟ فرمایا وہ سلسلہ ہی ختم, سلسلہ ختم. او بوئے بند کرو جتھوں وہی جاندی سی, او سسٹم ہی بند کرو جتھوں وہی جاندی سن. کیوں کہ ہن گلاں گے کدے والے. کہا چلو حضور سے ہی کو بات کریں گے. فرمایا حضور کے سے بھی آپ بات نہیں کریں گے وہی کی شرعی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں حضور سے بھی کرنے والے تھی شریعت کی وہ کر چکے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس اینڈ ہو گیا, حد ہو گئی. محبوبہ جو دینا سی دے چھڑیا, تو آخری رسول ہے. اہل قدرت نے تینوں دے کے تے پلہ جھاڑ دیتا. ہن ساڈے کول بچا کے کچھ نہیں رکھیا. جے تیرے تو بعد رسول کوئی نہیں, اساں کسے واسطے وہی بچا کے رکھی کوئی. زور سے کہو, زور سے. حد کیتی ہو جنیا. بات سمجھ آئی؟ کچھ نہیں ہے ہی کوئی نہیں. وہی کا سلسلہ ختم. وہ دروازے ہی بند, دروازے ہی بند کر دی. اچھا ان کو بندہ آسمانہ وال منہ کر کے آدھا اہدنا, فرمایا میں نو کی آنا ہے, ہدایت دے. فرمایا جتے رکھی ہو تو لے لے. آدھا میں عرشہ وال منہ کرنا اتھے ہی نہیں. فرمایا اتھے ہی سی عہدے گل دیتی. اور پنڈی والو دب کیا کھو سبحان اللہ. تیرے ال منہ کرنے وابی آدھر منہ ہی عہدے کرو, حضور ال نہ کرو. میں کدے کری عہدے کرو, عہدے نہ کرو. میں کہا ہے کسے دی جرت جی. میں ایک پاسے حضور ہون تے دوجے پاسے کچھ بھی نہ ہوئے. کوئی نہیں سمجھے. اے کسے مولوی چھے جرت با آکھے دوجے پاسے اللہ ہے, کیونکہ اللہ تے کسے پاسے ویچ باندھی نہیں ہے. این مات واللو فسمہ وجہ اللہ, او تے جدے بھی منہ کرو ہوتے ہی ہے. ایک پاسے حضور ہون, اے تے تسی بندے ہی ہو نا, سارے بندے ہو نا. معاف کرنا اگر میں توڑے نہ گل کرنا چاہنا اینج کرنا. ایو انداز او لوگو ایک شاہ جی اساں سمجھائی بڑے پیودہ دیالے ہو تو بڑی تمیز نال گل کر دیو. اساں منہ کیتا ہے تو کنڈ کر چڑھیے. تو میں کہا تو انہوں مسئلہ سمجھان واسطے جے توڑے ال کنڈ کراں آدھے تیرے تمیز ہی کوئی نہیں. تے جیڑا ہن میں کی بولا, میرا دل تے بڑا سخت جملہ بولن تے لیکن نہیں بولنا. چلو چھاڑ دیو ایمرجنسی لگی. میرا اور نہیں میں ہن گل نہیں کرنی, اور گل نہیں ہن میں کرنی. اور سنو, اور جے تواڈے ال منہ نہ کراں تے میں بدتمیز ہاں. تے جے حضور دا چہرہ انور جنوں آکھ دے مواجہ اقدس نے,
حضور دی توجہ لبدی نہ اتھو مواجہ اقدس کی مطلب ہے میں آکے میں منہ نہ کرا تو اڈے آل تسی کی چیزاں ہو انسان ہو بندے ہو اللہ دے بندے ہو حضور دے غلام ہو تو اڈی بڑی عزت ہے لیکن جب میں نہ کرا کنڈ کرا تو شاہ بڑا بے ادب ہے تو بڑا بدتمیز ہے تینوں ماں باپ نے سکھایا نہیں میں کہ تینوں میں یہی تے سمجھانا چاہنا اور جے امتیاں وال منہ کر کے گل نہ کرا تے میں بدتمیزاں تے جڑا امتی صدائے آقا وال منہ کر کے سلام نہ پیش کرے او مینوں آکھن دیو بڑا کتے دا پتر ہو دب کے نعرہ رسالت میں تو منہ تو اڈیا لکھیتا ہے نا حد ہو گئی بھائی آج کوئی پنڈی والے بڑا غصہ لگے یار ہیں ایک کمال ہو گئی یار اے دیکھو اگے ایک آیا 5,000 روپیہ میں دے گئے میں تے حیران بھی ہوں پنڈی والے ہو اللہ خیر ہی کرے ایک کی ہوتا ہے پیا میں تو جلسہ کرا کے بھی اتنے کدی نہیں دیتے یعنی پورا جلسہ ہو رہا ہے نا تاں بھی اتنے کدی نہیں دیتے سید نے تے مون اپنے ہی نے میرے مون کیڑا کوئی پرائے پیسے ہیں جی وہ کلی ساڑی اپنے لیے آگ لگی ہوئی ہے مون تسی بھی سید ہو سیدان دے غلام ہو سو ان پشور آل تو کو تیرہ شہران دا کم تو نہ کر دے پیار دی گل کرنا پہ توڑے حد ہو گئی بھائی آج کیونکہ جلسہ کرا کے بھی میں نے پیسے دے دیا خیر کوئی کمی نہیں اللہ دے فضل و کرم نہ ان توڑنا کھچ مارنا پیا کیونکہ پھر چوکھا غبار ہو جاتے بی پی آئی ہو جاندہ ہے نا وہ بی پی لو رکھنے باسو کو اسنا کھیڑنا بھی پہندا ہے نا خدا دے بندے ہو ورنہ تو پھر انجی تباہی آ جائے ہر شید توجہ فرما رہے ہو آدن جی ہوتے منہ نہیں کرنا میں کہ تیرا منہ ہے صحیح انہیں کھوٹ جی منہ ہے تو بھائی پھر منہ سمجھ رہے انہوں چوڑا جی آ انہوں کون منہ آخ دائی اہدنا وعودو تک اتو نہ تک نماز میں جڑا اتو تکے نا فرمایا مکروہ ہے اتو نہیں تکو تھلے ہو تکو نہیں سمجھے سجدے والی جائے تو تھلے ہو تکو اہدنا فرمایا اٹھو تک تیرے کو لینی ہے فرمایا میں رکھی کوئی نہیں وہی کی صراط مستقیم صراط مستقیم دا تنائی توڑی پتہ ہی نہیں لگا اتنے کوئی راہ بنی اتنے کوئی موٹر میں صراط السوی سدھا راہ اتنے موٹر میں جی دے اللہ تکنے اے کملیا جا قرآن پڑھ تینوں پتہ لگے صراط مستقیم آدھے کنوں نے آخی ہاشمی صاحب آگ دینے صراط اللہ دین آنامتا علیہم نوا دین میں کہا ہاشمی دی بھی گل ٹھیک ہے پر فاطمی دی بھی سونا آنامتا علیہم صراط مستقیم ہے پر اس تو بھی اگا تشریح سن انہذا صراطی مستقیمن اور کچھ نہیں جتے محمد عربی دا پیر لگ جائے وہ صراط مستقیم بن جائے دب کے مزہ نہیں آیا دب کے بولو دب کے سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ آستان علیہ بکی شریف بندے آدھے نے ختم نبوت دا مطلب مور لگ جاندی
میں آخیا لوڑ ہوندی تو پہی لگ دی جیڑا لوڑ بھی مننے نا وہ نبی دی لوڑ ہے سمجھ دیو لوڑ میری زبان دا لفظ ہے ضرورت ہے دا مانا تُس بھی لوڑ ہی آخ دیو بس ضرورت ہے جیڑا آکھے نا حضور تو بعد ایک نبی دی لوڑ ہے میں نو آدھیں تو سخت لفظ بولنا ہے کسی نو کتا آنا ہے کسی نو بلا آنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جی میں نو یہ آدھیں نا تو میاں محمد صاحب کی آکھے میاں صاحب فرمانے بڑا کمینے نوے نوے نا یار بڑا یہ وانگ کمینیاں لوکاں ایڈا ولی ہو کے کمینہ آکھ دے تو میں نو بھی کتا آکھنے دا آکھتے ہیں کوئی نہیں سمجھ رہی جیڑا حضور تو بعد کسے یار دی لوڑ سمجھے نا بڑے بڑے صوفیانو بڑا بڑا غصہ لگا ہے بڑا کمینے ہے تو وہ بڑا ذلیل ہے تو آئے 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 جیدے نال پیار کر کے قدرت دا گھر پورا ہو گیا ہے وہ جیدے نال پیار کر کے قدرت دا گھر پورا ہو گیا تینوں کیڑیاں تھوڑا کہ جیڑیاں محبوب نے پوریاں نہیں کی تیا وہ ایدے تو ود محبوب تے کارخانہ قدرت وچ بھی اور کوئی نہیں لے آوے کہ تو رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اوہ آوے کہ تو اللہ دے تحت قدرتی نہیں جمیں اللہ دوجہ الہ نہیں بنا سکتا انجھے ہی رب دوجہ محمد بھی نہیں بنا سکتا آوے گا کہ تو دب کے بولو دب کے اللہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا کی فرق پوندا جی اس گل نال ایڈے کیوں ڈٹے ہوئے علامہ فضل خیر آبادی بولے تو دد کٹ دیتی امتناع النظیر اٹھا کے دیکھو حد کر دیتی یا اللہ حضرت دے پیڑوں دے بزرگ نے انہاں لکھیا کہ اللہ دی مثل اور ہونا اے محال بالذات ہے تے مصطفیٰ دی مثل ہونا محال بالغیر ہے لیکن حضرت مولانا تاج المحدثین شاہ انوار اللہ حیدرآباد دکن آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہے کہ میں علامہ خیر آبادی دی اس جملے نال اختلاف کرنا رب دی مثل بھی محال بالذات ہے تے محمد رسول اللہ دی مثل بھی محال بالذات ہے آکھو سبحان اللہ انہوں نے کتاب اٹھا کے دیکھو انوار احمدی دے اندر اس مسئلے تحقیق فرما رہے ہیں انہوں تو پہلے میں نہیں ویسے کسے کو سنیا محال بالذات آخنا حضور دی مثل نو مگر عظیم محدث حیدرآباد دکن دا ساڑھے مشورے نال گل بھی نہیں سکی تھی پرانے بزرگ نے باریکی اس گل دے اندر بڑی کیوں فرمایا جی میں اللہ دے تحت قدرت نہیں دوجا الہ بنانا انجے رب تعالیٰ دے تحت قدرت نہیں دوجا محمد بنانا کیوں پہلی تقریر تے یہ جڑی علامہ خیر آبادی دی فرماندے اللہ نے کچھ ایسے ذاتی فیصلے بنیادی کر چھڑے کہ اگر دوجا محمد بنائے نا تے خدا دے وہ قانون تروٹ دے تے رب اپنے قانون تروڑے کدی نہیں کہ رب دی سنت لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا میں کچھ کلے ٹھوک چھڑیں تقدیران دے تے جب میں دوجا محمد بناما تے میری تقدیران تروٹ دیا نے تے میں تقدیران تروٹن کدی نہیں دیتیا میں فیصلے کہیں کیتے نے جڑے ڈیپینڈ کر دیں اس کرتے کہ محمد یکتا ہوئے اوہ ایڈا یکتا کہ مولانا حسن رضا بریلوی آدن اور کمینیاں تو دوجا محمد لبنے اور رب نے تے محمد دا سایہ بھی نہیں بڑھن دیتا دب کے بولا چھلیا
اور پیچھے والا بھی بولو دب کے نعرہ رسالت ہے نا بیچاریاں کوئی سزا ہے جڑے اگے آ بیٹھے فرنٹ سیٹ تھے سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ فیضان رضا آستان عالیہ بھکی شریف یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو اور کیا شعر مولانا حسن رضا دا خاک پا مال غریباں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو جس کے دامن کی ہوا آپ نہیں آپ تو ہے ہی بڑا اونچا جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو خاک پا مال غریباں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو ایڈی اچھی گل کرن تے بریلی آڑے ہی کرن نہ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو لو پوچھی جی یہ گل کی میں فرمایا تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نادر دہر ہے نا انہوں مثال کو کی دے پہ نادر دہر ہے نادر دہر دا مطلب سمجھائے بھی ایک نایاب دی چیز ہے زمانے میں چاپ دی مثل نہیں آ سکتا تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے کوئی مثل ہو تو مثال دے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں ان کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں تو اڈا حق بندہ ہے اوڑی سبحان اللہ آکھنے دا کیونکہ فاضل بریری جاو سمجھ نہیں ہوندی یونا پر میں نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں تو سی آگ سو پتہ ہے آپ کی کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا سونیا تیرے قد دی مثال میں کس شے نال دیا شاعر لوگ آدن میرے معبود دا قد جڑے نا اے پھلاں دی ڈالی آ ٹھیک ہے جی کہ چمن میں سروے چما نہیں تے چمن وچ جڑا سرو دا بوٹا ہے نا دراز قد محبوب ہوئے تھے پھر سروے قدے لالا رخ سارے بڑے بھی یہ جی گلاں کی دیا نا سروے قدے آلہ حضرات دن میں تین سرو قد آکھاں تے کیویں آکھاں کیوں کہ میرے بوئے اگے جڑا باغ ہے سرو تے او دے وچ بھی کھلوتے تے جس شہدی مثل ہوندی ہے او تیری مثال کیویں بنے سمجھ دو پہ سنیو ہر پھول نال ایک ڈالی ہوندی ہے جس ڈالی اتے پھول لگا ہوندہ ہے تے جی اتنیاں ڈالیاں ہون تے تو یکتا تے نے نا رند آجی ہو دے نال تیری مثال دیا تھے آجے بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی جے سمجھ تو مردب کیا کو سبحان اللہ جے تھک پو نا تو میں سیٹاں بدلوا دیاں گا اگلے ان پیچھا باواں گا پیچھے جڑے چپ کر کے بیٹھے انہوں نے آگے با دیاں زیادہ غصہ نہیں کرنا سیٹ بدلی کرا دیاں گا
مت آکھو باسی تو تھک پہ ہیں. ایک بندہ میرے پاس شاہ جی اتنی باری سوار لگے میری آندرا نکل آئی ہیں. تو میں کہ من ساڑیاں کی ہو جیاں فٹ ہوئی ہیں جیڑا کئی سالاں تو چل رہی ہیں, تقریباً 35 سال ہو گئے نہیں چل رہی ہیں. آندران دی فکر کوئی نہ کرو, بس محبت نہ بول دے ربیا کرو. اور دوجا تیرے رنگ دا دوجا نہیں, دوجا آدن پھل آکھاں پھل, نزاکت, لطافت, نفاست, نظافت, پھل آکھاں تے کمی آکھاں. کیونکہ میں جدو جانا پھلان دی منڈی تے ہر پھل دا ٹوکرا لب جاندے. اوہ ہر پھل دا ٹوکرا لب جاندے, تینوں پھل کمی آکھاں. کیوں کہ پھل تے ایک کسے بھی قسم دا رب نے ایک پھل بڑھایا ہی نہیں. پھل کمی آکھاں پھلا دے دے ٹوکرے ہوندے نے, تے تو ہی ہو جیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. پھول ہے نہیں پر اجے نہیں جنہاں دا ٹوکرا لبے. پھول اجے نہیں جنہاں دا ٹوکرا لبے, انہاں دی خوشبو بھی وکھری, انہاں دا رنگ بھی وکھری. دب کے آکھو سبحان اللہ. ختم بس. ہدایت کوئی نہیں, ہدایت مدینے, ہر قسم دی ہدایت مدینے. ایک آدھا یا اللہ ہن میں نے ہدایت دے کی جڑی اگے کسے نہ دیتی ہو بھی, فرمایا وہ تن میں کتھوں دیا. بھئی کمال ہی ہو گئی. یعنی آج پتہ نہیں کانفرنس دی برکت ہے بھئی, اے پنجا سونا تو تھلے اتر دے کوئی نہیں دیا. یہ کوئی خاص برکت ہے نہ, میں اس کو محسوس کر رہے ہیں تاں پہ آنا. بڑی مار کوئی مارے آتے دان دے نوٹ آکے سٹ جاندہ ہی ہوتا جی. رنگ ہی بکھرا ہوگی. اے اللہ رحمت اللہ علیہ دیکھو کتنی برکت ہے. پیسے دی وجہ تو نہیں میں محسوس کر رہے, اس جذبے دی وجہ تو. پیسے اگے میری اس جیب میں پتہ نہیں 50,000 تو زیادہ نے اگے بھی, اے جلے میری کول ہے نا یہ بھی زیادہ نے. تکانے دا مطلب ہے نہیں میں مطلب ہے کوئی میرے کول ہے نا, یہ سرکار دی عطا ہے, میں کیڑا کہ دائیوں ٹوکرا چاہی پھرنا. لیکن میں تو دسنا یہ چاہنا میں پیسے دی وجہ تو نہیں میں محسوس کرتا, میں تو سنیا دے جذبے دی وجہ تو پھر محسوس کرنا. ہاں میں تو یہ جب بندہ کئی بندے میرا جلسہ کرا کے نس جاندے, بعد بھی پوچھنا بھئی اجازت لینی آئی انہاں کہ اجازت آئے چوتھے ضلع چپڑ دن بے تو جی آپ پہ پڑ جاؤ جا کے. تے قسم خدا دی زندگی وچ کدی برا نہیں منایا, اس گل دا برا نہیں منایا. میرے صدر الفاضل اعلیٰ حضرت خلیفہ آپ دا قصہ بیان ہوئے. رامپور جلسہ کر کے آئے نا, آپ فرمانے نے جلسہ کیتا, اور جس بندے میں نے بلایا سے لبے ہی کرا. وہ کدے گئے, آپ گڈی چ بہ گئے. گڈی جو تیز چلن لگ پئی, ٹکٹ اپنے کوڑوں ہی لے کے رامپور مراد آباد دا. فرمانے میں بہ گئے ڈبے میں, جدو بہ گئے تیز چلن لگ پئی تو چھال مار کے ڈبے چاہ پیا. 9 روپیے تے 5 پیسے. اس آکے جناب نظر آپ دی جلسہ کیتا ہے میں پیش کر. میں آکے انج کیوں, 10 پورے کیوں نہیں, یا 8 کیوں نہیں, یا 9 پورے کیوں نہیں, 9 5 دا کی مطلب ہے. اس آکے جناب میرے کو کوئی شے نہیں, میں ٹانگا چلانا اوہی میرے روزگار دا ذریعہ ہے. جلسہ ہو رہا ہے تو میں نے فکر لگی وہ کوڑ پیسے ہی کوئی نہیں, تو اڈی خدمت کی کرنی. تو میں گھوڑا بیچ آیا, تو 9 روپیے تو 5 پیسے دا وکیا, میں یہ 5 بھی نہیں رکھنے تو اسی پورے لے لو. آپ فرما دینے میں آکھو نہیں وہ دین تیرے کو تو بے شمار پیسے ہیں, ضروریات تو زائد بھی رب نے دیتے ہیں, زکاة بھی میں دینا. اس بندے کو جو میں پیسے لے لا میں تو مسلمان ہی نہیں رہنا. کیوں؟ وہ اتنا جذبہ استعاب ہے, روزگار دا ذریعہ ہی میرا ٹانگا گھوڑا ہے, تو گھوڑا بیچ کے میری خدمت پہ کر دے. فرمانے میں 12 آلے کوڑوں پا کے نا, تو میں آکھیا سرکار دیا غلامہ میں نو معاف کری جڑا تیرے کوڑوں لینے دی سوچنا پیا. ایڈا جذبہ ہے تیرے اندر, تیرے اندر تے عشق دا سمندر ہے. آنکھوں نہ دب کے سبحان اللہ.
ایتھے دینا کی تے لینا کی، جتھے عشق دی اتنی خیرات پہ بڑی دی ہوئے مسلمانہ ہوتے تے میرا محبت نہ جنہیں دعا کر چھڑی سارے خزانے بچے آدھے لو دب کے کبھو سبحان اللہ۔ سنی بھائی ایسے ہی الحمدللہ نیت سچے تے سچے میں عرض کر رہا جناب قادیانین لوڑے نبی چاہی دا ہے میں کہ کی لینا ہے دیکھو ہدایت لینی میں کہ جڑا بنایا اس جڑی ایک خاص نویکڑی ہدایت دیتی ایک سناؤ تے صحیح حضور جڑی ہدایت آندھی الحمد تو لے کے والناس تک جد دل کرے جتھو دل کرے ساڑھے کڑو سن لو تو آن جڑی وہی آئیے ایک بچو سناؤ تو سی نمونے دے طور تے پتہ تے لگے وہ کیڑی وہی جی اگو چوپ وہی آئی یا ایو نبیو بورچی خانے چ رہیو اے وہیاں میں اگو ذلیلو جھوٹیو ایو جی جھوٹیاں نبوتاں بنائیاں تے ایو جی وہیاں میں آؤنیاں نا نبی کریم علیہ السلام نے جامع دین عطا فرمایا سبحان اللہ اور کچھ تک نہیں بعض بندیاں دی عادت انجیل میں یہ لکھا ہے زبور میں یہ لکھا ہے تورات میں یہ لکھا ہے میں کہ مطالعہ کر دے رہن دیو جی بڑے شوق نہ میں کہ حضرت عمر نو تو سرکار نے نیسی کرن دیتا اکھے آسی ہر شے پڑھنے میں کہ کی پڑھ دیو اکھے مدودی بھی پڑھنے اور اکھے اسرار ڈاکٹر بھی پڑھنے اور اکھے اسی تھانوی صاحب نو بھی پڑھنے ہیں میں کہ اور اکھے گنگوئی صاحب نو بھی پڑھنے ہیں میں کہ اور کل لانتیاں دے نہ لے کے آدھنے نے سارے ان پڑھنے میں کہ تو بڑا پکا مومن ہے اکھے من خطرہ ہی کوئی نہیں میں کہ حضرت عمر نو خطرہ سی فرمایا عمر کی وے نہ پیا اکھے جی میں تورات وے نہ پیا فرمایا لو کانا موسیٰ حیّن اور تو کی تورات پڑھنے عمر ایدے تک محمد والو بازے بندے میں نو آدھے عرفان شاہ ایڈی سختی نہ کریا کر بندے بڑے سمجھدار نے انہوں نے پڑھن دے جو مرضی پڑھن میں کہو کہ ایڈے سمجھدار ہو تسی حضرت عمر تو بھی زیادہ سمجھدار ہو حضور نے فرمایا عمر جیڑا میرا ہوئے انہوں دوجیاں والو تکن دی بھی اجازت نہیں میرے میاں صاحب دادا مرشد کو پوچھیا کہ ساڑھے پنڈ ایک پیر ہوندہ ہے کدی مل لیا کریے انہوں پوچھیا کسے خاص بندے مرید بھی سارے خاص نہیں ہوندے شیخ دے کچھ بندیاں نال خاص قلبی تعلق ہوندے فرمایا ملنا کرا آپ نے ایک گل کہی فرمایا جڑا جنا لتاں جی دیاں پوریاں مضبوط ہون او دی بیوی بھی اجازت منگ دی ہے کسی اور دا منہ تکن دی عرض کیتا نہیں منگ دی تے فرمایا تو میں نو کی آخنا کیڑی گل چو میں نو کمزور تکے جو رہا دے میں منہ تکڑا چاہنا ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں مدودی بھی پڑھنا مکھی انہ کیوں نہیں ہو گیا صحابہ تے دعا مانگ دے سن اٹھا حضرت صوبان دی دعا تے خالد دی دعا بن معدان کی آہ دے کہ سونیا جے حضور تو بنا کسی اللہ تکیے تے ساڑیاں آنکھاں انیاں چاکر سن آنکھ نہیں چاہیے بلکہ ایک صحابی آدھا جے مصطفیٰ نے مدینے چ نہیں دسنا تے یا اللہ میری آنکھیں ہی لے لے میں نو زندہ رہنے دی لوڑ نہیں جے حبیب دا جلوہ نہیں تکڑا تے آنکھوں نہ دب کے سو آئے سانو پوچھ دین جی ساڑھی عادت ہے اسی امام باڑے کی جلسہ سن لینے ہیں اسی جی ہوتے بھی ٹر جانے ہیں میں وہ کمڑیا کیوں جانے
آخر میں نو خطرہ کوئی نہیں، آخر حضرت عمر نو خطرہ سی، یہ تو این بھی غلط نہیں. حضرت عمر جی دی کتاب پہ پڑھتے سن نہ وہ کتاب غلط سی تو نہ اس کتاب آڑا غلط سی. نہیں تو سمجھ نہیں آئی میں کیا نا، وہ تو سیدھے سیدھے غلط نے، تو نہ وہ کتاب غلط سی تو نہ وہ کتاب آڑا غلط سی. لیکن محب جڑے ہوندے نا انہاں دی محبت جدو سچی پوری ہو جائے نا تو پھر محبوب. غور نہیں کیتا دنیا چ روڑا اے رہندا ہے محبوب نہ کسی نے تکے. محب اپنا رقیب برداشت نہیں کرتا کہ محبوب کسی اور تے نظر کرے. تو سمجھ نہیں رہے میں جتھے بولنا پیا، تو محبت ہی نہیں کیتے نال کیتی ہونی تا تو سمجھ نہیں آنی میں کی آخنا پیا. محب اس سوچ وچ رہندا ہے کہ میرا محبوب کسی اور وال نہ تکے. لیکن صدقے جاواں عمر نو ڈک کے آئے ہائے محب آدھے محبوب نہ تکے، لیکن جدو کسی دی محبت محبوب دی نظر وچ مقبول ہو جائے تو پھر محبوب بھی چاہتا ہے میرا محب کسی اور وال نہ تکے. آنکھوں جملہ دورا کے بولو آئے سنیوں کا شہنشاہ آستانہ لیا بکی شریف، آستانہ لیا عیدگاہ شریف. فرمایا تو کی تکنے پیا عمر اج موسیٰ حیاتی ظاہری نال ظاہری زندگی نال آ جائے تے میرے پیچھے ٹرن تو بنا انہوں بھی کوئی راہ نہیں. تے تو آج جو دی کتاب لے کے بیٹھا ہے. بندے آدھے نے شاید وسعت ساڑھے واسطے جدے دلے لگے پھر یہ میں کہ محبوب نو منہ کی دکھاؤ گے جی حضور دے مقبول ہو تا حضور ہی پسند نہیں کر دے کہ میرے بھی ہو تے اورانو بھی تکو. آدھن ساڑھا نقصان کچھ نہیں ہوندہ اسی پیڈے ہاں. میں کہ پولے حضرت عمر بھی نہیں سن، لیکن محبوب نظران دی قضا بھی نہیں کرن دیں دے. فرمایا تنو ویلا قدو لگیاں کہ وہ دو تکیں ایڈا فرصت وچ بیٹھا ہے ایڈے تک تے نظارہ محب منگ دے نے ہون محبوب نہیں چھڑ دے پہ. کی مطلب محب آدھے نا دیدار دیو ہون محبوب آدھے اور یہ لو تاکی نا اینو کہندے نے عمر دی محبت. ایک کروڑا سال بھی لگے رہو تو یہ مقام ہونا بڑا مشکل ہے کہ محبوب اس گل وچ بندے نو جڑکے اور دیو کو تکنا ہوئے ایدھے تک. غور نہیں فرمایا حضرت ابو بکر یہ جے محب سن. ایک روز حضور نے فرمایا زرغبن تزدد حبا، بلال ہر بیڑے نا میرے کو بیٹھا کر وقفہ کر کے آیا کر، تیری محبت زیادہ رہے گی. کول زیادہ دیر بیٹھیں گا نا اگر تے بے تکلفی جی آ جائے گی. تھوڑا وقفے نال ملن آیا کر. نہیں سمجھ آ رہے اس گل دا تو نہیں پتا کیونکہ اجے تواڈے سارے تسی مخدوم نہیں ہونے. جیڑا بندہ شاگرد ساڈا مٹھیاں بھرن لگ پوے انہوں گلاں چوکھیاں ہوندیاں اوڑی اوڑی وہ مداخلت ذاتی گلاں چ کرن لگ پوندے انج کیویں تے اونج کیویں. فرمایا تھوڑا ہٹ کے بہو وقفے نال آیا کر. وقفے نال آئیں گا تو محبت زیادہ ہوئے گی. ایک محب دا یہ علاج ہے. حضرت ابو بکر صدیق کھوئے تے گئے نا اپنے تے جتھے زراعت کر دے سن تے آئے ہی نہیں. ماڑی پیشی ہو گئی. حضور نے فرمایا بلال ابو بکر نہیں آیا کتھے وے؟ یا رسول اللہ آج کھوئے تے گئے. فرمایا بندہ گالوں نو بلا.
صحابی گئے نے فرمایا ابو بکر صدیق سرکار یاد کر دین پہ بھئی آپ دوڑ دے آئے تے نبی کریم علیہ السلام جدو حضرت ابو بکر قریب آئے نا تے اپنا چہرہ پرا کر لے تک دے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرما دیں میں قریب آیا تے کافی دیر میں کھڑا رہا سرکار نے دیکھا نہیں میرے اللہ میں دوجے پاس ہو کے اوڑ کے نا اوکڑ کے تکیا تے آپ دی اکھا مبارکہ چ آنسو سا میں کم گیا میں عرض کیتا یا رسول اللہ انج کی میں فرمایا کدی وقفہ نہیں ہو کیتا آج انی دیر لائیا کدھے رہے ہورا لوگاں نو کم ہون گے ابو بکر نو کی کم پہ گیا عرض کیتا یا رسول اللہ کل فرمایا سی جانا بلال نو بھئی وقفے نال ملو محبت ودے گی فرمایا تینو تے نہیں سی آکھیا او تے او دا علاج کیتا سی تینو نہیں سی کیا اور تینو تے اجازت نہیں سی دیتی عرض کیتا یا رسول اللہ میں سمجھا کہ شاید اشارہ فرمایا ہو بھی آپ نے فرمایا ابو بکر تیری محبت محمد رسول اللہ واسطے خاطر قلب جمع رکھنے دا ذریعہ کوڑ ہوئے تے میں پوری توجہ نہ اپنے رب نو یاد کرنا نہ ہوئے تے کسے کسے ویڑے او دو خیال بٹ کے تیرے ال چلا جاتا ہے تے میری عبادت خالص ہونے دا ذریعہ تیرا قرب ہے میرے کوڑ بیٹھا رمے تے میرا سارا دھیان میرے رب دی طرف رہتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا دب کیا کھو سبحان دب کیا کھو کچھ بندیاں دے فام تو اچھی گل میں کیتی جڑی کیتی ایدہ مفہوم پتہ ہے کتے اور تے اور بندے رہ گئے رشید گنگوئی نے بھی ایدہ مفہوم نکل کیتے کوکب الدری اٹھا کے دیکھو امن الناس ایدہ تا تو کلام لکھ دے پیا رشید گنگوئی بھی ایدی تائید کر دے پیا اس دی حالانکہ عشق و محبت دی دنیا دے اندر اس تو بڑا مفہوم ہوئی کوئی نہیں سکتا جڑا میں پیش کرنا پیا توڑے سامنے اینی جمعیت خاطر اتنی طبیعت دی جمع سرکار دو عالم علیہ السلام دی محبت دے اندر کسی نو شریک نہیں اسی کر سکتے شریک نہیں کر سکتے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار اعلیٰ حضرت فرمانے نے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے سجدہ نہ کری کیوں بابی سمجھتا میرے ڈرے تو نہیں کر دے میں کہ بوتڑی دیا اور تینوں تسی سمجھ دے کچھ نہیں جیڑا نہیں کر دے سجدہ وہ اپنے محبوب دی وجہ تو ہی نہیں کر دے کہ انہیں رینج ہو جانے حضور دے ڈر تو حضور نو سجدہ نہیں کر دے کوئی نہیں تو ہم سمجھ رہی میں کیا نا وہ ابھی سمجھ دے میرے آنکھیں دی وجہ تو میں کہ تورے جائے تو ایک تیرے جائے لکھا ہون تے مارے عرفان شاہ دی جتی تو کون ہے میری وجہ تو شاید نہیں کر دے میں وہ لانتیا تیرے جائے لکھا مارے جتی تو تیرے جائے لکھا مارے جتی تو اور ایسی تے اونو بھی سجدہ او دی وجہ تو نہیں کر دے کہ کرنا تے او ہے نا کم جدے نال حبیب راضی ہو تے جو آپ ہی رینج ہو بے تو پھر وہ تعظیم تے نہ بڑی اس واسطے توحید دا سارا بھرم آپ محمد دی ہستی ہے تو بچ کی دو لگا پھرنا ہے تو لگا کی دو پھرنا ہے بچ چاچیا جا جا کے پشاور جا کے چھتر کباب کھا تو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
دانشور، ہاتھ چوک کے جواب سنیوں کا شہنشاہ، فیضان رضا آستان عالیہ بکی شریف۔ گرامی قدر حضرات، حضور جیا ہے نہیں آدھیں جیسی مثل اللہ جو فرمایا مثل، میں کہ مثل ہے ہی محال ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ کہ اللہ نے نہیں فرمایا، میں کہوں اللہ نہیں فرمایا تو انت نہیں نے فرمایا، بس تسی بھی آکھو اللہ نے تے آپ نو انج بھی آکھ لیا ہے وَوَجْدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو انت نہیں نہ آکھن دینا۔ اللہ نے تے اپنے آپ نو بھی خیر الماکرین آکھیا ہے، تو انت نہیں نہ آکھن دینا، اور پھری تسی بھی آکھو بڑا بڑا ماکرین ہے، اور کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تے اپنے آپ نو خادع بھی آکھے ہے، آکھے اس کے نہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ کوئی خادع آکھ سکتا ہے اللہ نو؟ آکھے اللہ جی آکھے قرآن وچ، میں کہ اللہ آکھے تامی نہ ہو تسی آکھ سکتے، جیڑا آکھے وہ کافر ہے، جیڑا خدا نے خادع آکھے وہ کافر ہے، مستہزئ جیڑا اللہ نے آکھے وہ کافر ہے، حالانکہ وہ آکھ دا اللہ یستہزئ، کوئی نہیں سمجھائی؟ تسی رب تعالیٰ دی ایک صفت پہ بیان کرو مستہزئ تے حرام، خادع آکھو تے حرام، مکار آکھو تے حرام، او پہ آکھے او دی مرضی، تے رب آکھے مثل تے او دی مرضی، تے توانو آکھو یہ تسی آکھو تے اللہ دا مسلمانہ دی نشانی نہیں۔ جدو بھی میرے حبیبانو کسے مثل آکھیا تے کافرہ نہیں آکھیا، کنا آکھیا؟ اوڑی بول کے تساں بالکل وزن ہی تروڑ چھڑے گل دا، کنا آکھیا؟ وہ ایک باری مسلمانوں دب کے تے بولو کنا آکھیا؟ اور دب کے بولو کنا آکھیا؟ میرے گل نو غصہ نہیں سمجھنا، مولوی ادریس کاندلوی شیخ الحدیث نے جڑی سیرت مصطفیٰ لکھی جدے وچوں نو صدارتی ایوارڈ بھی ملے، اس کتاب دی دوسری جلد وچوں کہندے ہیں کہ بشر اگر آپ دی شان چو استخفاف کمی دے ذہن نال اگر کوئی آکھے نا بشری نے، تے خود ادریس کاندلوی آکھ دے اگر استخفاف دی نیت نال کوئی بشر آکھے تو کافر ہو جاندے۔ میں جڑی گل پہ کرنا ادریس کاندلوی بڑا شیخ الحدیث، اس کتاب دی تصدیق اشرف علی تھانوی نے خود کی تھی، اس وچ بھی اس نے لکھے اے جڑا بشر آدن استخفاف دی نیت نال آدن، کیونکہ نیت چہرے تو ظاہر پہ ہوندی ہوندی، یہ آنج کر کے چہرہ ہوئے خیر البشر ہے، مطلب متھے تے وٹ کوئی نہ ہوئے صاف خیر البشر آکے دا مطلب ہے نیت ٹھیک ہے، تے آ جائیں گے ہمارے جیسے ہیں، تو میں کوئی کی ڈگے موترنیاں پورا بار یا ٹاؤن بنا لے موہ ہوتے، اتنیاں لیکا تے بیریا ٹاؤن دے نقشے چ نہیں جتنی تیرے موہ تے پہ گئی ہیں۔ ملک ریاض نے جڑے نہیں چھوٹے چھوٹے گھر بنوائے اتنیاں لیکا ہونا دیا نہیں جتنیاں وابیاں تیرے موہ تے پہ گئی ہیں، اتنیاں لیکا پاؤن موہ تے تو ضرور استخفاف نال، استخفاف دا مطلب شان گھٹانے دی نیت نال، شان گھٹانے دی نیت، استخفاف بارہ تو نہیں لفظ لگدا پیا، میں کوئی دو منی بوری تو نہیں تو انچوا چھڑی، ایک لفظ ہی بولنا پیا، ایڈی بری گل ہے حضور دی شان گھٹانی یا چھپانی۔ علماء نے لکھے من استخف بے جناب ہی، تفسیر صحابی مالکی اٹھا کے دیکھو، من استخف بے جناب ہی ہوا کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ، جو شان رسالت کو گھٹانے یا چھپانے کی کوشش کرے وہ کافر ہے، اور دنیا و آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہے۔ زور سے بولو دنیا آخرت میں اس پر خدا کی امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا بریلوی
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیڑی زیادتی کی تھی، ایسے دا ترجمہ آپ نے کر چڑھے. آپ فرماتے ہیں تو کیے جو مسلمان ہوئے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی. ہر ویلے ذکر روکنے دی کوشش کرنا، فضیلتاں کٹنے دی گل کرنا، نقص کا جو یہاں رہے، ہر ویلے عیب تلاش کرنے دی کوشش کرنا، تے پھر آنا ہے میں امت رسول اللہ دی. تے لفظ کی بول کے فاضل بریلوی آکھیا، ایس گلے فاضل بریلوی نویکڑی شان رکھ دے کیونکہ بڑی تڑپ نال گل کر دے. کیا دے پھر کہے مردک. مردک دا مطلب سمجھ دیو کون ہوندہ ہے؟ بولو. مجمع چ جیڑا 10 سے میں 100 روپیہ دے سا، علماء چو نہیں، مجمع چ. آئے ہائے 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 ٹھڑ پاچڑی کون؟ بولو نا. لو جی آج نقدو نقدی سودا ان آکھے سی ہن اللہ کرے 100 نکل آوے سی، مینوں 500 نہ بنانا پوے کدی. لو جی آج 5 تن دا صدقہ 100 کوئی نہیں، 5,000 ہاں نکلے. لے بھئی انعام جت گیا. کی یاد کرو کہ میرا طارق عزیز ہی نہیں میں نے پکھے دینا، نہیں نہیں ایک من دے چڑھنا میں آگاں غور دینا. آج بھائی غلام حسین بھی 100 دے چڑھے، آج اسمان نہ ڈیک پوے کدائی. لا بھئی نقدو نقد انعام اس تو دیتا ہے. میں آگے میرا طارق عزیز اتنی نا پکھے بڑھدا رہندا. اس نوجوان نے دسیا مردک دا معنی کی دسیا ذرا دب کے. اور پورا مجمع ایک آواز نال بولو فاضل بریلوی نے کیڑی گال کڈی ہے بھابی نو. تھان تروٹ کیا کیا تھان پتہ ہے کون ہوندہ ہے؟ جنہوں ماں پورا دودھ نہ پیائے تو مجھے پتہ ہے کہ اندہ ہو جاندہ ہے. جی میں کوئی 3 مہینے اندر کوئی شاید ترویو ہی نہیں ہوندی. مکہ ہے بالکل. میں کیوں اممہ دارانوں دیتی ہیں کوڑے دیا پترا. فاضل بریلوی کیڈا پیارا اے تھے کدی ماں بہن دی گاڑ بھی کٹ دینا او سواد نہ ہی ہونا جڑا تھان تروٹا کیا ہوندہ ہے. او تھان تروٹا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی. پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی. اوے کمڑیا جڑا فضائل روکے او امتی ہونے دا حقدار نہیں. امتی ہونے دا حقدار ہوئے واتو عزرو ہو واتو وقع روح ہو. دم دم اپنے سونے نبی دیا شانہ ودا ودا کے بیان کرے تو امتی ہونے دا حقدار ہوتا. علماء نے اور اعلیٰ حضرت کی فکر پر یہ اعتراض، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ تو بڑی سخت بات کر دیجی تو او دی پیڑو جرم بھی تو سنو نا. عیب تلاش کر دے. عیب حضور دی ذات اقدس دے اندر عیب. کدی آکھے گا ماں باپ آپ دے مسلمان نہیں سن، کدی آکھے گا علم نہیں سی. ہم میں کیا خبیصہ تینوں پتہ ہے ایسے ہی جڑا حضور دے اندر نقص ثابت کرنے دی کوشش کرے ہو کون ہوندہ ہے؟ اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل. من شک
رسول میں سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ سبحان اے ہوں حضور غوث پاک دے 111 روپئے اے حبیب الرحمان صاحب نے میں دیتے نال مسئلہ بھی آکھے نے وضاحت کرو کردہ میں تھوڑا جا آپریشن جاری کیتا ہے آخری بس ایک ٹانکا لانے والا راندہ میں پھر اس پاسے ہوں اس ویلے آپریشن تھیٹر وچا میں زیادہ مداخلت نہیں کر ٹھیک ہے جی اس وقت ذرا میں آپریشن روم میں تھوڑا سا حساس کام کر رہا ہوں جڑا نقص تلاش کرے گا وہ کون ہے پنڈی شریف والے ہو ذرا ایک باری دب کے بولو کون ہے جڑا حضور دی ذات اقدس تے عیب لائے بولو کون ہے جے سمجھ نہیں آئی کون ہے اوہ بولو کون ہے اوہ جڑا عیب ڈھونڈے مصطفیٰ دے کون ہے اوہ جڑا عیب ڈھونڈے مصطفیٰ دے کون ہے جو دے چک کے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے پیر شاہ قدم بڑھاؤ پیر شاہ قدم بڑھاؤ سنیوں کا بادشاہ عیب ڈھونڈتا ہے ذلیل آدمی ذلیل آدمی میں نے ایک بندہ کہتا شاہ جی سیدو رحمت للعالمین دی اولادو ہاتھ تھوڑا رکھو پورا ایکسیلیٹر دے چھڑ دیو گڈی دے پچکا نکل گئی ہیں میں کہ تیرا سوال درست ہے میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں میں توڑا نوکر ہوں میں اہل سنت دا خادم ہوں جو مرضی جے میرے کو پوچھو میں بالکل عاجزانہ جواب دیاں گا لیکن میں نے ایک گل دا میرا بھی سوال سنو اللہ فرماندہ ہے جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے نا میں تقریر شروع ہی اتھو کی تھی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین جڑا میرے رسول نال دشمنی کرے اللہ نال دشمنی کر دے تاں رسول نال کوئی گل ڈنگی کر دے جڑا میرے رسول دی دشمنی کرے سب تو وڈا ذلیل سب تو وڈا اولی نہیں بولنا ورنہ بڑا سخت فتوہ لگے گا پیار نال دب کے بولو سب تو وڈا اولی نہیں بولنا سب تو وڈا جی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہوندہ نا ذلیل تو میں ذلیل ہی کہنا سی لیکن انہیں ازلین وچوئے سب تو وڈیا ذلیلہ وچوئے یعنی معمولی قسم دا ذلیل نہیں جی وہ بڑا اوریجنل قسم دا بڑا پیور قسم دا ذلیل کیڑا جیڑا رسول اللہ دی بے ادبی کر دے رسول اللہ دی بے ادبی کرنے والا کون ہے سب تو بڑا اے میسرے آلے ہو تو سا جھنڈا سٹ چڑھے میں تو ان پڑھو آکھے سی تو سی میسرہ ہو میرا میسرہ کمزور نہیں ہونا چاہیے جی اے لیفٹ ہینڈ میسرہ سب تو بڑا او بچیو دب کے بولو تسی بڑیا نے تے بولنا سوچ کے جڑا رسول دی گستاخی کرے ہو سب تو بڑا